بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز شریف سونا ہے لیکن اب ہیرے کی ضرورت پڑ گئی ہے، یہ نئی خبر اب سامنے آ گئی ہے اور ایک دفعہ پھر سہیل وڑائچ صاحب اس بارے میں کالم لکھ چکے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ایک گرینڈ پلان ہے، ایک قومی حکومت کا پلان ہے جس میں شہباز شریف صاحب نظر نہیں آتے۔ عجیب بات ہے، لیکن پارٹی ساری ہوں گی اور اس میں تحریک انصاف کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ بھی آ جائیں۔ اگر تحریک انصاف نہیں آتی، اگر خان نہیں مانتا تو پھر اس کے علاوہ تحریک انصاف کا کم از کم ایک گروپ وہ ضرور شامل کر لیا جائے۔ یہ اب بات سامنے آئی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے تازہ کالم میں لکھا ہے جس کا عنوان ہے گرینڈ پلان ایک فرضی قیاس۔ اندازہ کہتا ہے کہ گرینڈ پلان میں ایک ونڈر بوائے ایک کیا کہنا چاہیے، ایک بڑا حیران کن شخص، ایک ونڈر بوائے کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ شہباز شریف سونا ہیں مگر اب سونے نہیں، ہیرے کی ضرورت آن پڑی ہے، کیونکہ برسوں کے تساہل کو ہیرے جیسا ونڈر بوائے ہی ختم کر سکتا ہے۔ یعنی اب جس طرح سے چل رہا ہے کام سب کے سامنے، میں تو آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ 4 سال میں پاکستان نیچے سے نیچے جا رہا ہے، تو اب یہ گیم شروع ہونے لگی ہے کہ فلاں کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، اور مارچ تک کے مہینے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے بڑی ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی۔ اچھا، اب خواہشیں چاہے پوری ہوں یا نہ ہوں، ان پر کوئی قید نہیں، اس لیے یہ خواہش تو کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ وفاقی کابینہ کے ارکان بنگلہ دیش کی طرح پی ایچ ڈی ہوں، اپنے اپنے شعبوں پر اتھارٹی رکھتے ہوں، اور ان سب کے لیے یہ شرط بھی ہو کہ انہوں نے پی ایچ ڈی دنیا کی کسی مستند یونیورسٹی سے کر رکھی ہو۔ اب یہ خواہش ہے، اس چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا سیٹ اپ لایا جائے۔ اب اس سیٹ اپ میں میاں نواز شریف بھی نظر نہیں آ رہے، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ فائلیں تیار ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کابینہ میں پہلے کس وزیر کی فائل آگے آتی ہے، سامنے آتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، تو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ قیاس آراء کا خیال ہے کہ گرینڈ پلان کو تقویت قومی حکومت کے آئیڈیا سے ملے گی، ایسی قومی حکومت جس میں سب سیاسی جماعتیں ہوں گی، موجودہ سیاسی اتحادی تو ہوں گے، اگر عمران خان دباؤ یا دلیل سے مان گئے تو فابہا، پھر تو ٹھیک ہے، اگر مان گئے تو ٹھیک ہے، یعنی اس میں ان کو سمجھایا بھی جائے گا، وہ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی جس کو کہتے ہیں نا، تھوڑا لالچ، نہیں تو پھر اور دباؤ بڑھائیں گے، تو مان گئے تو ٹھیک، اگر نہ مانے تب بھی ان کی جماعت کا ایک مؤثر جتھا اس قومی حکومت کا حصہ ہوگا، سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب سہیل وڑائچ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اب تو یہ دور آ گیا کہ اشاروں کنایوں میں بھی بات کرنا مشکل ہو چکا ہے، تو اس لیے انہوں نے مزید اشارے کنایوں میں کافی کچھ کہا ہے۔ اور یہ جتھے کی جو بات ہو رہی ہے کہ اسی جماعت کا ایک جتھا پھر سامنے آ سکتا ہے اگر خان نہیں مانتا، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی، یہ پہلے ہی ہیں، یہ آئی پی پی میں بھی گئے تھے، وہاں بھی بات نہیں بنی، اس کو بھی چھوڑ دیا، اب یہ الگ ایک کوشش کر رہے ہیں، تو یہی دلیل والی کوشش چل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کوٹ لکھپت سے رہائیاں ہوتی ہیں، وہ پھر خان کو مناتے ہیں، کیا ہوتا ہے، لیکن اگلے کچھ دنوں میں بہت کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، یہ فارمولہ اب تحریک انصاف لا چکی ہے، اس پر میں آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ اس طرف کیا ہو رہا ہے، حکومت کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، وہاں بھی ایک عجیب و غریب ماحول بن چکا ہے۔ تو تحریک انصاف پھر اسٹریٹ پاور کی طرف بھی آ رہی ہے اور ساتھ مذاکرات کی بات بھی آگے چل رہی ہے، تو اگر تو دونوں طرف سے حکومت کے معاملات اور مذاکرات میں کچھ ہو گیا، سب نے قومی حکومت کی طرف مان لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک اور طرح سے زبردستی کا ایک ٹکراؤ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں۔ قیافہ شناس دلیلوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ سیاسی سامان ہاتھ پاؤں کٹا ہے، یہ جو سیاسی سامان ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اوقات نہیں، اس میں طاقت ہے نہ رسوخ، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بہتری ایک ہی قبلے اور ایک ہی امام کے پیچھے ہے، وہ چپ چاپ سر جھکائے ساتھ ہی رہے گا۔ خیال ہے کہ گرینڈ پلان کو تقویت قومی حکومت کے آئیڈیا سے ملے گی۔ یہ جی اہم ترین باتیں جنگ میں چھاپی ہیں سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب ذرا آ جائیے تحریک انصاف کی طرف، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ بڑا کامیاب دورہ ہوا، سہیل افریدی چھا گئے، زبردست ہوا، انہوں نے جتنا وقت گزارا 3 دن وہ خبر وہی بنے رہے، تحریک انصاف خبر بنی رہی، اور سرپرائز تھا۔ اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا رسپانس ملے گا سہیل افریدی کو، یہ سب کچھ ہوگا۔ اسی لیے اب وہ ہوتا ہے نا، جس طرح اب باہر آ رہے ہیں، وہ ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی اب آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی کافر ہیں تحریک انصاف والے، میں چھوڑوں گا نہیں، تحقیقات ہوں گی، سی سی ٹی فوٹیج ہے، سارا ہے، عملے سے دیکھا جائے گا، اصل میں بدمزگی دھکم پیل ان کی طرف سے ہوئی ہے، تو اس پر قانونی کارروائی بھی کریں گے ہم۔ اب وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا، سہیل افریدی نے آ کر صحافیوں سے انٹریکشن کیا، ان میں سہیل افریدی تحریک انصاف پر تنقید کرنے والے جس طرح مزمل شاہ، نوجوان صحافی، انہوں نے کہا کہ جی
آپ کو مینڈیٹ لوگوں نے اپنے لیے دیا تھا، بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے، لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، آپ صرف خان کے پیچھے ہیں کہ اس کے کچھ کیا جائے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس پر سہیل آفریدی نے کہا جی ہمیں مینڈیٹ ہی خان کے لیے ملا تھا، اور باقی انہوں نے کہا کہ دہشت گردی پچھلے 20 سال سے ہے، لوگ گھروں میں چھوڑ کر چلے گئے، تو یہ معاملہ حل ہوگا تو پھر اسکولنگ کا، صحت کا آپ دیکھیں گے ہم بہتر کریں گے، اور پہلے ہی ہم اس پر کام کریں، انہوں نے جواب دیا. اچھا، اسی میں منصور علی خان صاحب دیگر جتنے صحافی تھے تو وہ سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس میں غرور نہیں دیکھا ہم نے سہیل آفریدی میں، ورنہ عہدہ ملتا ہے تو غرور آ جاتا ہے، ایک بڑا اور طرح سے انسان بیہیو کرتا ہے، کچھ ایسا نہیں تھا، تحمل سے سب کے جواب دیے تھے. حتیٰ کہ منصور علی خان نے ان سے پوچھا کہ جی دیکھیں علی مین گنڈا پور تھے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کی فیلڈ مارشل یا اس طرح سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو انہوں نے بات کرنی ہوتی تھی. آپ نے کوئی لسٹ بنائی ہے کہ جب آپ کی فیلڈ مارشل سے اگر ملاقات ہوتی ہے، جب تک تو نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو آپ کیا باتیں کریں گے؟ تو سہیل آفریدی نے جواب دیا جی میں نے خان کی لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ میں ان سے ملوں گا تو کیا بات کروں گا، کیونکہ ان کا ایک پرسنالٹی کا روب دبدبہ ایسا ہے کہ بات ہی نہیں ہوتی، تو میں نے وہ لسٹ بنائی ہوئی ہے. تو منصور علی خان نے کہا نہیں، پھر بھی اگر کبھی فیلڈ مارشل ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے سوچا کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہتے جی بالکل صوبے کے مسائل پر بات کریں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، سیاسی حوالے سے. انہوں نے کہا جی سیاست پر ہم خود سیاسی لوگ ہی بات کریں گے، ان سے صوبے کے مسائل پر بات کریں گے. یہ سہیل آفریدی کا جواب تھا. اسی طرح سینئر صحافی چودھری غلام حسین، انہوں نے تو جیل توڑ کر نکالنے کی بات کر دی خان کو کہ جی جیل توڑ کر خان کو کب نکالیں گے آپ، یہ سوال کر دیا انہوں نے. اور انہوں نے پوچھا کہ جی ٹھیک ہے آپ کام کر رہے ہیں، آپ یہاں آ رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، چیزوں کنٹرول کر رہے ہیں، بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل بات تو ہے خان کی رہائی، وہاں آپ کے حوالے سے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو آپ چیزوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کب لے جائیں گے؟ تو سہیل آفریدی نے پوچھا چودھری غلام حسین صاحب سے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آپ کی کیا مراد ہے، سمجھا نہیں. انہوں نے کہا جی کہ وہ وقت آئے کہ آپ جیل توڑ کر خان کو نکالیں، وہ کب کریں گے آپ؟ یہ انہوں نے سوال کر دیا، اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. تو جب چودھری غلام حسین نے سوال کیا کہ جیل توڑ کر کب نکالیں گے، تو اس پر سہیل آفریدی نے کہا جی ابھی اس کا وقت نہیں آیا. تو یہ انہوں نے کہا جی ہم اسٹریٹ پاور کی طرف آ رہے ہیں اور وہ ہم نے کرنا ہے. تو اس پر اسارہ نانوی سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر تو آپ جو مرضی کر لیں سڑکوں پر، خان کی رہائی نہیں ہو سکتی، تو اس کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ جی دیکھیں مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے، ہم کوئی اس طرح کا ماحول نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ برابری کی سطح پر تو بات ہو، کم از کم کسی کا ہاتھ اوپر نیچے نہ ہو. تو اس کے لیے شاید ان کو لگتا ہے کہ اسٹریٹ پاور دکھانا ضروری ہے کہ جی کوئی ختم نہیں ہوگی جماعت، اب بھی لوگ خان کے لیے نکلنے کے تیار ہیں اور اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں. نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر یہ ہے کہ علیمہ صاحبہ تیار نہیں تھی مذاکرات کے لیے، تو ان کو تحریک تفویض عین پاکستان کی طرف سے، خاص طور پہ محمود خان چکزئی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اپنے بھائی کی رہائی چاہتی ہیں نہیں، تو اس کے لیے مذاکرات ہمیں کرنے تو دیں. تو علیمہ صاحبہ نے شرط رکھی کہ ان سے پھر یہ بات کمٹ کروائیں کہ ان کے پاس اختیار بھی ہے ہی نہیں، جو لوگ ملاقات تک نہیں کروا سکتے ان سے کیا فائدہ مذاکرات کا. تو ان کو یقین دہانی کروائی گئی کہ پہلے ہم یہ چیز طے کریں گے کہ آپ کے پاس اتنا اختیار ہے، کوئی اختیار بھی ہے ملاقات کا کم از کم ہو، تو پھر بات آگے بڑھے گی. اور باقی آپ کے پاس 8 فروری تک آپ نے کال دی ہوئی ہے، تو اس کا تو آپ کے پاس ٹائم ہے ہی، تو ابھی تو وقت دور ہے، تو مذاکرات تو کرنے دیں. یہ بھی بات آئی ہے کہ 50,000 لوگ بھی نکالنے ہیں تو 5 کروڑ روپیہ ایک دن کا خرچہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ فنڈز کی پہلی کمی ہے. پھر فنڈز کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے، لوگوں سے فنڈ ابھی سے کلیکٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے، تو وہ راستہ بھی آپ دیکھیں ہے اور اس طرف بڑھا جا رہا ہے، اس طرف چلا جا رہا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ کرنا کیا ہے، اور سوالات یہاں تک ہو رہے ہیں جی جیل توڑ کر خان کو اب نکالیں گے، اس کا جواب نے دے دیا ابھی وہ وقت نہیں آیا. تو ابھی وہ اس طرح کا کوئی اشارہ بھی نہیں دے رہے، لیکن اسٹریٹ پاور کا ضرور کہہ رہے ہیں، مزاحمت کی بات وہ ضرور کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے، اور یہی راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے چند ہفتے بہت اہم ہیں، ان میں آپ کو بڑی بڑی ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی. اچھا، اس کے علاوہ مریم نواز اور ان کے والد نواز شریف صاحب دبئی چلے گئے ہیں 2 دن کے لیے، اور خصوصی طیارے پر گئے ہیں. اس کی کہانی بھی بتائیں گے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جنید صفدر کی شادی ہے مریم صاحب کے بیٹے کی، ان کے حوالے سے لوگوں کو دعوت نامے دینے گئے ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے ایئر فورس کا خصوصی طیارہ استعمال کیا ہے. تو خبر تو یہی ہے. محمد عمیر بڑے اچھے صحافیوں کہہ رہے ہیں جی سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز شریف ایئر فورس کے خصوصی طیارے پر دبئی روانہ ہو گئے ہیں، 2 روز دبئی میں قیام کریں گے. لیکن پیچھے کیا خبریں ہیں؟ ان کے جو پلانز تھے مریم نواز صاحبہ کے، وہ خطرناک ہو گئے ہیں. یعنی پلانز خطرناک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ الٹے پڑ رہے ہیں، چاہے وہ بسنت کا معاملہ ہو، چاہے پنجاب پراپرٹی ایکٹ کا معاملہ ہو. اس پر ہو سکا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر بات کریں گے. اللہ حافظ.